اسلام میں اخلاقیات اور اچھے کردار کی حیثیت بنیاد اور اساس کی سی ہے۔ دین اسلام کی تمام تعلیمات کا محور یہی ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرے اور مخلوق خدا کے ساتھ ایسا رویہ اپنائے جو عدل، رحمت، محبت، احترام اور خیرخواہی پر مبنی ہو۔ قرآن و سنت کا گہرا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ عبادات اور اخلاقیات دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر عبادات کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے تو اخلاقیات کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں اخلاقیات کوئی ضمنی یا دیکھتے ہوئے چیز نہیں بلکہ اصل دین کا بنیادی حصہ ہے۔ اخلاقیات کی جڑیں قرآن پاک کی تعلیمات میں بہت گہری پیوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ایمان والوں کو صبر، شکر، ایثار، انکساری، عفو و درگزر، عدل و انصاف، سچائی اور نرمی اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ان اخلاقی اصولوں کی عملی تصویر نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بھی آپ کی صداقت، دیانت اور حسن اخلاق کے مترف تھے۔ یہی وہ قوت تھی جس نے ابتدائی دور میں اسلام کی اشاعت کو ممکن بنایا۔ لوگ محض وضع یا خطاب سے اسلام قبول نہیں کرتے تھے بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر متاثر ہوتے تھے۔ اسلامی معاشرہ دراصل ایک اخلاقی معاشرہ ہے۔ اس کی بنیاد کسی قبیلے، قوم یا نسل پر نہیں بلکہ تقویٰ اور حسن اخلاق پر ہے۔ ایک شخص خواہ کسی نسل یا علاقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ اچھے اخلاق کا حامل ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند مقام رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، اور تقویٰ کا سب سے نمایاں اظہار انسان کے اخلاق اور کردار میں ہوتا ہے۔ اسلام میں سچائی کو بنیادی اخلاقی قدر کی حیثیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت سے پہلے ہی الصادق اور الامین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ سچائی نہ صرف قول میں بلکہ عمل میں بھی لازمی ہے۔ جھوٹ کو منافقت کی نشانی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح امانت داری کو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ امانت صرف مال یا چیز کی حفاظت کا نام نہیں بلکہ ہر ذمہ داری، وعدہ اور اعتماد بھی ایک امانت ہے۔ اسلامی اخلاقیات میں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور رحمت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلامی اخلاقیات خودغرضی کے خلاف اور ایثار و قربانی کے اصولوں پر قائم ہیں۔ معاشرے کا ہر فرد دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے تو ایک پرامن اور خوشحال معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اخلاقی تربیت کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ انسان اپنے دل اور نیت کو پاک رکھے، کیونکہ اگر نیت خراب ہو تو بظاہر نیک عمل بھی اللہ کے